بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت سلمان فارسی کے اسلام لانے کا واقعہ بڑا عجیب واقعہ ہے۔ کہاں فارس اور ایران اور کہاں مدینہ منورہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرف صحابیت سے نوازنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے راہیں ہموار فرمائی اور آپ حق کی تلاش کرتے کرتے مدینہ منورہ پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول فرمایا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت سلمان کی سیرت و حیات کو تفصیل سے بیان کریں گے اور بتائیں گے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنی اہل بیت کا حصہ کیوں قرار دیا۔ وہ کون سے چار صحابہ تھے جو سر منڈوا کر حضرت علی کی نصرت کے لیے حاضر ہوئے۔ ناظرین، یہ ویڈیو آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گی، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، حضرت سلمان کی فضیلت کے لیے یہ کافی ہے کہ سب جنت کے مشتاق ہیں اور جنت ان کی مشتاق ہے۔ انس بن مالک نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت تین لوگوں کی مشتاق ہے، حضرت علی، عمار اور سلمان۔ حضرت سلمان ایرانی تھے۔ اسلام سے پہلے آپ کا اصل نام رزابہ تھا۔ آپ ایران کے بادشاہ سلطان آپ کے نواسے ہیں۔ آپ آزاد شدہ اصحاب پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ ہمیشہ سے خدا پرست تھے۔ اسلامی تعلیمات حاصل کرنے میں آپ نے بہت زیادہ زحمت اٹھائی اور شاید اسلام تک پہنچنے میں آپ کی طرح بہت کم افراد نے سختی و مصیبت برداشت کی، یہاں تک کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شرف یاب ہوئے اور ایمان لے آئے۔ ہمیشہ قوانین اسلام پر فخر کرتے تھے۔ جب بھی کوئی آپ کا نام و نسبت پوچھتا تو آپ کہتے، میں اسلام کا فرزند اور اولاد آدم ہوں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے منصور بزرگ سے، جو کہ حضرت سلمان فارسی کے بارے میں سوال کر رہا تھا، اس سے فرمایا، انہیں سلمان فارسی نہیں کہو بلکہ سلمان محمدی کہو۔ حضرت سلمان نے ایمان لانے کے بعد جنگ خندق میں شرکت کی اور مدینہ کے اطراف میں خندق کھودنے کا مشورہ دیا، جسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب نے قبول کیا۔ یہ خندق مشرکین کے مدینہ داخل نہ ہونے اور مسلمانوں کی کامیابی کا سبب بنی۔ جناب سلمان محمدی کے اسلام لانے کا روح واقعہ کچھ یوں ہے۔ حضرت سلمان محمدی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عنایت سے کس طرح یہودی مالک سے آزاد ہوئے۔ ابن عباس اور محدثین کی ایک جماعت نقل کرتی ہے کہ حضرت سلمان نے اسلام قبول کرنے کے سلسلے میں اس طرح نقل کیا ہے کہ میں اصفہان کے اطراف میں ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ میرے والد مجھ سے اس درجہ محبت کرتے تھے کہ دوشیزہ کی طرح مجھے گھر میں رکھتے تھے، لیکن میں نے مجوسی مذہب کے آداب و رسوم انجام دینے میں اس درجہ کوشش کی کہ آتش کدا کا خادم بن گیا۔ ایک دن میرے والد نے مجھے ایک جگہ پر بھیجا۔ راستے میں عیسائیوں کا عبادت خانہ تھا۔ ان کی عبادت مجھے اچھی لگی۔ میں نے پوچھا، عیسائیوں کا اصل مرکز کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا، شام میں۔ میں سوچتا رہا، یہاں تک کہ ایک دن باپ کے پاس سے فرار ہو کر شام چلا گیا اور اسقف نامی شخص کے پاس تعلیم حاصل کی۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا، آپ مجھے اپنے بعد کس کے پاس جانے کی نصیحت کرتے ہیں؟ اس نے کہا، موصل میں ایک شخص ہے، اس کے پاس چلے جانا۔ میں اس کے انتقال کے بعد موصل چلا گیا۔ جب اس کے مرنے کا وقت نزدیک آیا تو اس سے بھی یہی سوال کیا۔ اس نے کہا، نصیبین میں ایک شخص ہے، اس کے پاس جانا۔ اس کے بعد میں اس کے پاس چلا گیا اور جب ان کے ایام حیات ختم ہوئے تو اس نے اموریہ کے ایک شخص کا پتہ دیا جو روم میں رہتا تھا۔ بالآخر میں اس کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے بھی آخر وقت میں گزشتہ افراد کی طرح کہا، لوگ اپنے دین کو چھوڑ چکے ہیں اور کوئی حق پر باقی نہیں، البتہ سرزمین عرب میں دین ابراہیم پر ایک پیغمبر مبعوث ہوگا جس کا وقت نزدیک ہے۔ میں نے پوچھا، اس پیغمبر کی پہچان کیا ہے؟ اس نے کہا، جو چیز اسے ہدیہ دی جائے اسے کھائے گا اور جو چیز صدقہ دے اسے نہیں کھائے گا۔ اس کے بازو کے درمیان مہر نبوت موجود ہوگی۔ حضرت سلمان کہتے ہیں، ایک دن قبیلہ کلیب کا ایک قافلہ
اموریا پہنچا۔ میں ان کے ساتھ باہر نکل گیا، لیکن انہوں نے میرے ساتھ بدسلوکی کی اور مجھے غلام کے طور پر ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا، جس کے کھیت اور کھجور کے باغ میں نے کام کیا۔ اسی دوران اس کا ایک چچا زاد بھائی آیا اور مجھے خرید کر مدینہ لے گیا۔ خدا کی قسم، جیسے ہی اس شہر میں داخل ہوا تو پہچان گیا۔ اس وقت پیغمبر اسلام مدینہ منورہ تشریف لائے۔ البتہ میں پیغمبر کے مبعوث ہونے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، یہاں تک کہ ایک دن کھجور کے درخت پر کام کر رہا تھا کہ میرے مالکوں کے ایک چچا زاد بھائی نے آ کر کہا، خدا بنی کریزہ کو غارت کرے کہ کعبہ کے علاقے میں ایک شخص مکہ سے آیا ہے، لوگ اس کے اطراف میں جمع ہو گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں وہ پیغمبر خدا ہے۔ جیسے ہی میں نے پیغمبر کا نام سنا، فوراً درخت سے نیچے اترا اور اس کے بارے میں سوال کرنے لگا، لیکن میرے مالک نے مجھے کچھ نہیں بتایا اور اشارہ کیا کہ اپنا کام کروں اور جو تم سے متعلق نہیں اسے چھوڑ دو۔ جس وقت شام ہوئی تو میرے پاس جو تھوڑی سی کھجوریں تھی، انہیں لے کر اس شخص کے پاس پہنچا جسے پیغمبر بتایا گیا تھا۔ میں نے کہا، میں نے سنا ہے آپ نیک آدمی ہیں اور آپ کے پاس کچھ ضرورت مند غریب افراد ہیں، میرے پاس صدقے کی کھجوریں ہیں، میں نے آپ کو دوسروں کی نسبت بہتر پایا، لہٰذا آپ کھا لیجئے۔ لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، کھا لو، لیکن خود نہیں کھائی۔ میں نے خود سے کہا، یہ پیغمبر ہونے کی پہلی نشانی ہے جو پہلے سنی تھی کہ وہ صدقے کا مال نہیں کھاتے۔ اس کے بعد گھر واپس آ گیا۔ دوسرے دن جو کھجوریں میرے پاس تھی، انہیں پیغمبر کے پاس لے کر گیا اور کہا، کیونکہ آپ صدقہ نہیں کھاتے لہٰذا یہ کھجوریں ہدیہ ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، کھائیں، اور خود بھی کھانے لگے۔ میں نے خود سے کہا، یہ نبوت کی دوسری نشانی ہے جو یہودی عالم نے تعلیم دی تھی۔ حضرت سلمان تیسری علامت کی تلاش میں رہے تاکہ دلیل کے ساتھ اسلام قبول کرے، یہاں تک کہ ایک دن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کی تشییع جنازے میں بقیہ کی طرف جا رہے تھے اور اصحاب آپ کے اطراف میں حلقہ کیے ہوئے تھے۔ میں نے ان کی تعظیم کی اور پیچھے پیچھے چل دیا۔ میری پوری کوشش تھی کہ میں مہر نبوت دیکھ لوں۔ اچانک کندھے سے ابا ہٹی، میں نے مہر نبوت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میں نے فوراً بوسہ دیا، کریا کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر گر کر بوسے لینے لگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کھڑا کر کے فرمایا، اے سلیمان، کیا ہوا؟ میں نے اپنا پورا واقعہ بیان کیا۔ آپ نے بڑا تعجب کیا اور فرمایا، اے سلیمان، اپنے مالک سے آزادی کی بات کرو، جس قیمت پہ بھی راضی ہو لکھوا لو تاکہ ہم تمہیں آزاد کروائیں۔ میں نے کافی کوشش کی، بالآخر اصرار کرنے کے بعد وہ 300 کھجور کے درخت لگانے اور 280 مسکات سونے پر راضی ہو گیا۔ میں نے رسول خدا کو اطلاع دی۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو۔ انہوں نے مدد کی۔ پھر ایک جنگ میں کچھ مال پیغمبر کو وصول ہوا، جس میں سے آپ نے کچھ دیا اور فرمایا، اپنے معاہدے کو پورا کرو، کیونکہ میں نے اپنا معاہدہ پورا کیا اور خود کو آزاد کروایا۔ ناظرین، حضرت سلیمان ان 4 افراد میں سے ایک ہیں جنہوں نے حضرت علی کو جانشین رسول کے طور پر قبول کیا اور آخری دم تک اس پر قائم رہے۔ جس وقت حضرت علی نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ کو ان پر سوار کیا، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو ساتھ لے کر مہاجرین و انصار کے گھر گئے، ان سے مدد کا مطالبہ کیا تو صرف 40 لوگوں نے مدد کا وعدہ کیا۔ امام نے فرمایا، کل سر منڈوا کر اسلحے کے ساتھ میرے پاس آنا، لیکن 40 افراد میں سے صرف 4 لوگ امام کے حکم پر عمل کر کے حاضر ہوئے اور آخر دم تک باقی رہے، جن میں حضرت سلمان، حضرت ابوذر، حضرت مقدار اور حضرت زبیر شامل تھے۔ امام 3 دن تک یہ عمل انجام دیتے رہے، لیکن صرف 4 افراد کے سوا امام کی آواز پر کسی نے لبیک نہیں کیا اور امام کو یک و تنہا چھوڑ دیا۔ جب امام نے لوگوں کی اس درجہ بے وفائی دیکھی تو اپنے حق سے کنارہ کشی کی، خانہ نشینی اختیار کی اور قرآن جمع کرنے میں مشغول ہو گئے۔ حضرت علی علیہ السلام نے باجاز امام مدینہ سے مدائن پہنچ کر حضرت سلیمان محمدی کو غسل و کفن دیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری بیان کرتے ہیں، ایک دن حضرت علی نے صبح کی نماز مدینہ میں ہمارے ساتھ پڑھی۔ اس وقت مجمع کی طرف رخ کر کے فرمایا، اے لوگوں، تمہارے بھائی سلیمان دعوت الہی کو لبیک کہہ چکے، خدا تمہیں اجر دے،
اس کے بعد رسول خدا کا امامہ اور کپڑے زیب تن کیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار اور تازیانہ اٹھا کر ناکہ غازبہ پر سوار ہو گئے، کمبر کے ساتھ مدائن کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت جناب کمبر سے کہتے ہیں 10 تک شمار کرو۔ جناب کمبر کہتے ہیں جیسے ہی میں 10 تک پہنچا تو خود کو مدائن میں حضرت سلیمان کے گھر پر پایا۔ جناب زازان جو آخری عمر تک حضرت سلیمان کے ساتھ رہے، انہوں نے پوچھا تمہیں غسل کون دے گا؟ حضرت سلیمان نے کہا جس نے رسول خدا کو غسل دیا تھا۔ زازان نے کہا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت علی نے غسل دیا تھا اور وہ مدینہ میں ہے، تم مدائن میں، کس طرح ممکن ہے کہ 1000 فرسخ دوری کے فاصلے کے باوجود وہ تمہیں غسل دیں؟ حضرت سلیمان نے کہا اس کی خبر مجھے رسول خدا نے دی ہے۔ زازان کہتے ہیں چاندکنی کے وقت میں سلیمان کے پاس موجود تھا، جیسے ہی انہوں نے دعوت اجل کو لبیک کہا تو دیکھا حضرت امیر المومنین کمبر کے ساتھ گھوڑے سے پیادہ ہوئے، امام علی علیہ السلام نے غسل و کفن دیا اور نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو دفن کیا۔ آپ کی وفات 250 سال کی عمر میں اور بقول دیگر 350 سال کی عمر میں ہوئی۔ آپ کا مزار بغداد کے پاس مدائن میں ہے۔ بے شک خدا کے نیک بندے جو محبان اہل بیت ہیں آخری وقت تک راہ حق سے جدا نہیں ہوتے، اور ان کے لیے خوشخبری ہے کہ آئمہ جانکنی کے وقت ان کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ بے شک ناظرین انفارمیشن اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔